میرے حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ مولا شیپورس تھا اور 3 دن تک مجالس میں ایک مشہور مناظر عالم تھے اہل سنت کے، میں نام نہیں لیتا، 3 دن مسلسل وہ حیات النبی پر گفتگو کرتے رہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام قبر مبارک میں زندہ ہے۔ تو 3 دن کے بعد خطبے کے لیے حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ باؤجی صاحب کے جو صاحبزادے تھے، تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ مولانا اس وقت انکار حدیث کا فتنہ بڑے زور پہ ہے، اس وقت اس پہ زور دینا چاہیے کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے۔ جس طرح قرآن سے قانون بنتا ہے اس طرح حضور کے فرمان سے قانون بنتا ہے۔ فرمایا اس وقت حدیث کی اہمیت پہ بولنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حیات النبی کا مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے، وہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص ہو اور کسی بلند چوٹی پہ کھڑا ہو، پہاڑ کی چوٹی پہ۔ اب دیکھیں اس میں بھی ان کا جو فہم تھا، نبوت کا ایک معنی چوٹی ہوتا ہے، بلند چوٹی کو نبوت کہتے ہیں۔ تو جس طرح بلند چوٹی پہ کھڑا بندہ دونوں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پچھلی طرف بھی نظر آ رہی ہوتا ہے سامنے والی، نبی اس مقام پہ بلند کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے یہ جہان بھی ہوتا ہے اور اگلا جہان بھی ہوتا ہے۔ میرے حضرت فرماتے تھے کہ جو سرکار دو عالم نے پہلا خطبہ دیا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر مشرکین مکہ سے اور کفار سے فرمایا کہ میں ایک بلند چوٹی پہ کھڑا ہوں، تمہیں پچھلی طرف نظر نہیں آ رہی اور مجھے سامنے اور پیچھے دونوں نظر آ رہے ہیں، تو اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پیچھے سے دشمن تمہیں حملہ کرنے والا ہے، مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے، اس لیے کہ اس زبان مبارک سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں گے۔ تو حضرت فرماتے تھے اس میں روحانی اشارہ اور اس میں باطنی اشارہ یہ تھا کہ جس طرح میں ظاہری ایک چوٹی پہ کھڑے دونوں طرف دیکھ رہا ہوں، نبی اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے کہ سارے جہانوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا ایک بندہ بلند چوٹی پہ کھڑا ہو اور نیچے دیکھے کہ نیچے لوگ مختلف بیماریوں میں ہیں، مختلف اخلاقی جرائم میں مبتلا ہیں، اور وہ نیچے اتر آئے، آ کر لوگوں کو سیدھی راہ دکھائے، بیماروں کا علاج کرے، سب جب ٹھیک ہو جائیں جس مقام سے آئے اسی مقام پہ واپس چلا جائے۔ فرمایا حضور کی آیات کا اتنا مسئلہ ہے، وہ آئے اپنا کام کیا اور پھر جہاں سے آئے تھے وہی اپنے رب کے پاس واپس چلے گئے۔ فرمایا حیات النبی کا مسئلہ تو اتنا مسئلہ ہے، اس وقت اس پہ مناظروں کی اور گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ اس وقت امت میں جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کی حجیت کا لوگ انکار کرتے ہیں، تو اس کا رد کیا جائے اور اس پر بیان کیا جائے، یعنی جو لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہو وہاں اس چیز کی تبلیغ کی جائے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جو چیز لوگوں کی ضرورت ہو اس کو پورا کیا جائے۔